بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثم یتوبون من قریب کے تفسیر میں مروی ہے کہ اس میں توبہ کا جو آخری وقت بیان کیا گیا ہے وہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے کا وقت مراد ہے۔ نمبر 2، حضرت بکر بن عبداللہ مدنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا۔ اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی ہے، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کو ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس گیا، اس نے اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا، اب تو کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کیا۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اس دیر کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا، اس کی روح وہی راستے میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرتے ہی عذاب و رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو، اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو ورنہ گناہگاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلہ پیمائش ہوئی تو ایک بالش توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ میرے محترم عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے
اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔